حاضرین جلسہ، بےحد شکریہ آرٹس کاؤنسل. لائٹ دو بھائی، رسوم کو لائٹ دو. آداب، نوازش، روشنی ڈالنے پر بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت محفلیں جاری ہیں، کانفرنس کامیاب ہے ہی، معلوم ہو رہا ہے. مجھے دعوت دینے کے لیے بہت شکریہ. حرمت. افسانہ جو میں پیش کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے کہانی کی کہانی. ایک جیتا جاگتا انسان اگر ایک بار کتا بنا دیا جائے تو پھر زندگی میں کبھی دوبارہ کسی انسان کی طرح محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا. ایک جیتا جاگتا انسان اگر ایک بار کتا بنا دیا جائے تو پھر زندگی میں کبھی دوبارہ کسی انسان کی طرح محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا. لیکن میں یہ بھی سوچا کرتی ہوں کہ سوگندی نے اپنی سوگند سے جس کتے کو لپٹایا، اصحاب کہف کا عظیم کتا قطمیر، یا مالک کی موت کے بعد اس کی قبر پر 3 دن کے اندر اندر اپنی جان ہار جانے والا ایک کمزور لاغر کتا، کیا یہ سب کتے ایک ہی صف میں کھڑے نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے بھی ایک بار انسان کے جذبے اور افتخار کو چکھ لینے کے بعد کیا دوبارہ کسی کتے کی طرح محسوس کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا جیسے بیان دینے والے تو کئی ہیں، لیکن نہیں کو ثابت کر سکے ایسا بھی تو کوئی نہیں. تو پھر میں بھی سوگندی اصحاب کہف کے قطمیر اور مالک سے غیر معمولی محبت میں جان ہار جانے والے غیر معمولی کتوں کے صف میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور دوبارہ کسی انسان کی طرح محسوس کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتی ہوں. میرے پاس اس کے سوا چارہ ہی کیا رہ جاتا ہے. کچھ گلی کے کتے بھی ہوتے ہیں. میرا تذکرہ اصل میں ہونا تو انہی کے ساتھ چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، انسان ہونا ایک لعنت ہے جس کے طفیل اپنی انا کی تسکین کہیں نہ کہیں بہت فطری تقاضا بن چکی تھی. لازوال کرداروں اور عظیم کتوں کی عظمت کے درمیان خود کو کچھ دیر کے لیے کھڑا کر دینے سے اپنی عزت نفس کچھ بحال سی ہونے لگتی ہے. دیکھیے، میں ایسا کرنے کے بعد بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں. گلی کے عام کتے کا طبقہ میرے سابقہ انسانی پن پر جچ جو نہیں رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی سابقہ شناخت سے بہت وفادار ہوں، اور اگر ہوں بھی تو کسی پکڑ میں نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ وفاداری کو کتیانہ اوصاف میں ہی تو شامل کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ وفاداری میری موجودہ وجودی معنویت کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی ایک کتا بننے کے لیے مجھے سابقہ انسان ہونا ہی پڑے گا. آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے بنتے ہیں؟ سابقہ انسان نہ کہ انسان گوال کرتے ہیں. میں ہوں تو حساب لگا لیجئے کہ جو میں بن گئی وہ کیسے بنی. میری ماں دیکھتی ہے، میری ماں کچھ دیکھتی ہے جو بہت بھیانک ہوتا ہے. میری ماں خواب دیکھتی ہے. فلسطین اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے. شاید میری ماں کی خواہش ہے کہ اس کی کوکھ سے کوئی مرد مجاہد پیدا ہو اور یہودیوں کو شکست فاش دے کر انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے. لیکن اسے یہودیوں کی تہذیب سے عشق ہے، وہ اسرائیل کے تعلیمی نظام کے قائل ہے. لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اسے اپنی پسندیدہ تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے جنگ نہیں، امن کی ضرورت ہے. گویا اس کے بدن سے سپاہی نہیں، کوئی سفارتکار یا سوشل ریفارمر پیدا ہونا چاہیے. 4واں مہینہ ہے اور بہرحال وہ اس نقطے پر کسی تذبذب میں مبتلا نہیں کہ سوشل ریفارمر ہو یا سفارتکار یا کوئی مجاہد ہی ہو، لیکن ہو مرد ہی. میرے کہنے کا مطلب ہے بیٹا. یوں وہ تو اس الجھن میں ہر لمحے گتھی رہتی ہے کہ کن الفاظ میں خدا سے سفارش کرے کہ اس کے ہاں بیٹا ہی ہو، اور میری حالت یہ سوچ سوچ کر بگڑی جاتی ہے کہ میں اسے کیسے بتاؤں میں بیٹا نہیں ہوں. اب کیا ہوگا؟ تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی جس لمحے وہ جانے گی کہ اس کے واحد معبود نے اس کی کسی دعا پر کان نہیں دھرا اور اس کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور بیٹی بھی ایسی جس کے پھیپھڑے، آنتے اور اعصاب جینیاتی طور پر ہی کمزور ہیں. تب کیا ہوگا؟
ایک تو بیٹی پھر بیمار, یہ تو دوہری سکھ کی ہے. اب باپ کا ذکر تو میں بھول ہی گئی. میری ماں کے خواب میں کئی سائے سے بنتے ہیں. شاید وہاں میرا اپنے باپ سے غائبانہ تعارف ہوا ہو. البتہ پہلا تعارف جینیات کے وسیلے سے ان کی جسمانی اور نفسی کمزوریوں ہی سے ہوا ہے, اور اگر میں پیدا ہو پائی تو یقیناً ان کی شخصیت کا صحت مند مزاحمتی پہلو ہی ہوگا. خوف, اندھیرا, آوازیں, گھٹن, ان سب کو ہوا کیا ہے؟ یہ چین کیوں نہیں لیتے؟ کسی وجود کے لیے عدم ایک شرط ہے. عدم خود اپنے لیے وجود ہے, اور مجھے خود میں صرف اپنا سایہ دکھائی دیتا ہے. کچھ اور بھی دکھائی دیتا ہے جو شاید مجھے پسند بھی ہے, لیکن اسے بیان کرنے کے لیے ابھی مجھے لفظ نہیں معلوم. میں اس سائے سے ڈرتی ہوں. میں ڈرتی ہوں اس دن سے کہ جب یہ مرد اور عورت جن کی کمزوریوں سے میں تشکیل پا رہی تھی, میری صورت میں کیا یہ اپنی کمزوریوں کا سامنا کر پائیں گے؟ کیا یہ دونوں وہ زبان جانتے ہیں جس میں یہ اسے بیان کر سکے جو کچھ میرے اندر ہے اور مجھے پسند بھی ہے؟ یہ تو تھی کہانی, مگر کہانی کی کہانی یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ انسان اپنا بوجھ تو اٹھا ہی لیتا ہے, اور میرا خیال بالکل غلط نکلا. انسان اپنے ہی بوجھ سے منہ چھپاتا ہے. مجھ سے پہلے جو انبار میرے ماں باپ جمع کر چکے تھے, ان سے منہ چھپانے چھپانے میں 3.5 سال ہی ہوئے تھے کہ ان دونوں نے ایک اور بوجھ کا انتظام کر لیا ہے. شکریہ. انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں.